ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت ابو حیاج اسدی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسے کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ تو کسی صورت کو مٹائے بغیر نہ چھوڑ، اور نہ کسی بلند قبر کو برابر کیے بغیر، کہ جہاں بھی کوئی مجسمہ کوئی چیز نظر آئے اس کو توڑ دینا ہے، اس کو گرا دینا ہے، مسمار کر دینا ہے، اور جب جہاں بھی کوئی بڑی اونچی قبر نظر آئے اس قبر کو بھی برابر کر دینا ہے۔ برابر سے مراد یہ کہ اس کو مسلمانوں کی قبر کے برابر کر دینا ہے، کہ مسلمانوں کی قبر جو ہے وہ ایک بالش میکسیمم اونچی ہونی چاہیے زمین سے، قبر جو ہے وہ قبر نظر آئے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ یہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری جو کہ بہت بڑے عالم ہیں، مفکر اسلام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قبروں کو مسمار کرنے کا عقیدہ ہے یہ تو 70 سال پرانا ہے۔ وہ کہتے ہیں 70 سال سے پہلے تو فلاں کی قبر تھی، فلاں کا مزار تھا، فلاں کا مزار تھا، حضرت آمنہ کا مزار تھا، حضرت عثمان کا مزار تھا، فلاں کا تھا، تو یہ تو 70 سال پرانا عقیدہ ہے۔ اور سعودی عرب کا بھی یہ تازہ 70 سال کا عقیدہ ہے کہ مسمار کی ہیں قبریں۔ 70-75 سال پہلے تک وہاں بھی مزارات اور گنبد ہوتے تھے، پورے 1400 سال سے پرانی فوٹوز ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کا مزار اور گنبد تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار گنبد تھا، حلیمہ سعدیہ کا تھا، اہل بیت اطہار کا تھا، تو یہ گرائے ہیں۔ حضرت آمنہ کا تھا، پرانے فوٹو موجود ہیں کتابوں میں۔ تو یہ بھی جب 25-24 میں یہ اقتدار پر آئے، پھر 40s میں تو بلڈوز کیے ہیں اب، تو وہ عقیدہ جو 70 سال میں اب آیا ہے وہ درست ہے، یہ سعودی عرب میں جو 1400 سال اس سے پہلے رہا ہے وہ درست ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث جو ہے یہ 70 سال پرانی ہے، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی اللہ کے نبی کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں کسی قبر کو اونچا نہ رہنے دوں، کوئی ایسی قبر جو اونچی ہے اس کو برابر کر دوں۔ تو یہ 70 سال پرانی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی بات ہے، اور اس کو روایت حضرت علی کر رہے ہیں۔ اور صرف حضرت علی سے روایت ایک ہی حدیث نہیں ہے بلکہ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک اپنے دوست کا جنازہ پڑھایا، اور جب اس کی قبر بنی تو انہوں نے اس کی قبر کو برابر کیا، اور ساتھ یہ بات ذکر کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ قبروں کو ہموار کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث بھی جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا نمبر 2242 ہے، ابو داؤد میں 3219 ہے، اور نسائی میں اس کا نمبر 2032 ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تو کسی قوم کو دیکھے کہ جس میں وہ مردے کو دفن کریں اور دفن کرنے کے بعد ان کی قبر ایسی ہو جو مسلمانوں کی طرح نہ ہو، تو اس کو مسلمانوں کی قبروں کے برابر کر دو، یعنی کہ قبر کو اونچا نہیں رہنے دینا۔ اگر کسی اور بندے نے قبر بنائی ہے تو اس کو مسلمانوں کی قبروں کی طرح کر دینا ہے، برابر کر دینا ہے۔ یہ حدیث بھی 70 سال پرانی نہیں ہے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا تھا۔ تو علامہ صاحب کو بہت ساری انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، 1000 کتاب کے مصنف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ حدیثیں بڑی ان کتابوں میں ہیں جو اپنے مدارس میں وہ عرصہ سے پڑھاتے رہے ہیں، تو یا پھر انہوں نے یہ حدیثیں پڑھی ہی نہیں، یا پھر وہ علمی خیانت کر رہے ہیں، جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن شربیل فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نکلے اور انہوں نے قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے قبروں کو برابر کر دیا سوائے ایک قبر کے، جس قبر وہ قبر تھی ام عمرو جو کہ حضرت عثمان کی بیٹی تھیں، تو ان کی قبر رہنے دی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے جب وہ قبر دیکھی تو پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ ام عمرو کی ہے، تو آپ نے اس قبر کو بھی ہموار کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ بھی 70 سال پرانی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حنشل کنانی فرماتے ہیں کہ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام وہ کہتے ہیں سپاہی والا نام انہوں نے لیا ہے کہ یہ سپاہی والا نام ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حکم دیا کہ کوئی قبر بغیر برابر کیا نہ چھوڑنا. اور جب یہ حکم دیا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بلایا پھر، اور بلا کے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں کس کام کے لیے بھیج رہا ہوں؟ فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا. یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 11917 ہے. تو یہ بھی 70 سال پرانی نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت علی کے دور کی حدیث ہے. حضرت علی نے اپنے ایک غلام کو بھیجا تھا، اپنے ایک ماتحت کو بھیجا تھا قبر کو پکا کرنے کے لیے. 70 سال پرانے نہیں ہے یہ بھی. امام شافعی وہ بھی 70 سال پرانے نہیں ہیں بلکہ کافی پرانے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک قبر صرف اتنی اونچی ہونی چاہیے تاکہ قبر نظر آئے، تاکہ اس قبر کو کوئی روندے نہ اور نہ ہی کوئی اس پر بیٹھے. اور یہ روایت ترمذی میں 1049 ہے. یہ بھی 70 سال پرانی نہیں ہے. حضرت ابو مجلس فرماتے ہیں کہ قبروں کو برابر کرنا سنت سے ہے. اسی طرح حضرت منصور بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام شعبہ سے کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اپنی میت کو اس نے دفن کیا ہے اور اس نے اس کی قبر زمین کے برابر بنائی ہے، یعنی بالکل برابر کر دی، کہ یہ درست ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے شہدائے احد کی قبریں دیکھی ہیں، وہ زمین سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہیں، یعنی کہ وہ قبریں بالکل زمین کے برابر نہیں ہیں بلکہ زمین سے کچھ ابری ہوئی ہیں، وہ قبریں دکھائی دے رہی ہیں. تو یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ ساری کی ساری 70 سال پرانی نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ان پر عمل ہے. تو یہ کہنا کہ یہ 70 سال پرانا عقیدہ ہے تو یہ یا تو پھر جہالت ہے یا پھر جھوٹ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے.